बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़का और लड़की के बालिग हो जाने के बाद कबूल है कि मखसूस अल्फाज के ज़रिए इनके दरमियान हमेशा हमेशा का एक तअल्लुक़ कायम हो जाता है और इस तअल्लुक़ को मियाँ बीवी का नाम दिया जाता है। ये तअल्लुक़ निकाह के ज़रिए कायम होता है जो हमारे ईमान का हिस्सा है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने निकाह को इबादत का दर्जा दिया है, तमाम मज़ाहिब में इसको हलाल करार दिया कुरान मजीद में, और अपने आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जा बजा निकाह के लिए अपने बंदों को तरगीब दी। निकाह के बहुत ज़्यादा फ़वाइद व फ़ज़ाइल हैं, जिनमें से चंद का ज़िक्र दर्जा झैल है। इब्ने अबी नीह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्कीन है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो। लोगों ने अर्ज़ किया, अगरचा वो बहुत माल वाला हो, क्या तब भी वो मस्कीन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचा वो माल वाला हो। निकाह करने से दीन और दुनिया के बहुत से काम दुरुस्त हो जाते हैं, इंसान बुरे कामों से बच जाता है, ज़िम्मेदारियां सर पर आन पड़ने की सूरत में बहुत जल्द अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए जवानों, तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगाह को ज़्यादा झुकाने वाला और शर्मगाह की ज़्यादा हिफाजत करने वाला है, और जो इसकी ताकत ना रखे वो रोज़े रखे। खाना खाने से जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, जिसकी वजह से हरारत पैदा होती है और शहवत का जज्बा उभरता है। जब दिन को रोज़ा रखेंगे, भूखे रहेंगे, तो आपका जिस्म निस्बतन कम हरारत पैदा करेगा और इससे शहवत अंगेज़ी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, निकाह से पहले हमारे मुआशरे में मंगनी का रवाज है। शरीयत में मंगनी शादी के पैगाम को कहते हैं और अहले इल्म के यहाँ शादी करने वाले के लिए मंगनी करना मशरू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करने के लिए निकाह का पैगाम दिया था और इनसे मंगनी की थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि जब भी दो फरीक या दो अदारों के मबैन मुआहदा होता है तो पहले आपस में मुलाकात करते हैं। मंगनी की रस्म भी सदियों से है, ताहम शक्ल मुख्तलिफ रही होगी। इसकी हिकमत एक दूसरे को कायदे से जान लेना है। इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जानबीन को करीब से देखकर शादी का मामला तय करने या इनकार करने में आसानी पैदा हो जाती है। इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुगीरा बिन शिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक औरत से मंगनी की तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या तुमने उसे देखा है? मैंने नफ़ी में जवाब दिया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ उसे जाकर देखो, क्योंकि ऐसा करना तुम दोनों के मबैन ज़्यादा इस्तक़रार का बाइस बनेगा। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी औरत से मंगनी करे तो अगर इसकी खूबियों को देख सकता हो जो उसे निकाह पर माइल करे तो ज़रूर ऐसा करे। जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक लड़की से मंगनी की और मैं उसे देखने के लिए छुप जाया करता था, हत्ता कि मैंने इसका वो कुछ देखा जिसने मुझे निकाह की दावत दी तो मैंने इससे शादी कर ली। एक और रवायत में है कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने बनु सलमा की एक लड़की से मंगनी की और मैं उसे देखने के लिए खजूर के तनों में छुप जाया करता था, हत्ता कि मैंने इससे निकाह की रग़बत देखी तो मैंने इससे शादी कर ली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था तो एक शख्स आया और कहने लगा, मैंने एक अंसारी औरत से शादी की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या तुमने उसे देखा है? वो कहने लगा, नहीं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے جا کر دیکھو کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی انصاری عورتوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، منگیتر کو دیکھنے کی حد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے، اس کے لیے عورت کو بغیر اوڑھنے کے دیکھنا جائز نہیں۔ ہاں، اس کا سر ڈانپے ہونے کی شکل میں صرف چہرہ اور ہاتھ اس کی اجازت اور اجازت کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جمہور علماء کرام کے ہاں منگیتر کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا مباح ہے، اس لیے کہ چہرہ خوبصورتی اور جمال پر یا پھر بدصورتی پر دلالت کرتا ہے، اور ہتھیلیاں عورت کے بدن کے نحیف یا موٹا زرخیز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس مناسبت سے ہم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں، چونکہ آپ نے بلقیس سے نکاح کا ارادہ کیا، اس لیے اس کی پنڈالیوں کو دیکھنے کے لیے آپ نے محل تعمیر کیا، کیونکہ بلقیس کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے پنڈلیاں گھوڑوں جیسی ہیں۔ بلقیس نے اس محل کے فرش کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ پانی ہے، اس لیے اس نے پانچے چڑھا لیے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نے اس کی پنڈالیاں دیکھ لیں اور پھر اس سے نکاح فرمایا۔ اگر منگنی کرنے والا اپنے ارادے میں پختہ اور شادی کے لیے پہلے سے تیار ہے تو ایسے شخص کو اسلام چہرے اور ہتھیلیوں کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ کچھ مخلص بڑی عورتوں کو لڑکی کے گھر بھیجے تاکہ وہ لڑکی کے اخلاق اور چال چلن کا اندازہ کریں۔ لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی طرح پہلے جائزہ لے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی عادتیں آنے والی نسلوں میں ضرور سرایت کرتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہی تو ایک عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا اور اسے کہنے لگے، اس کے اگلے دانت سونگھنا اور اس کی ایڑیوں کے اوپر والے حصے کو دیکھنا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو حسب اور مرتبہ والی ہے، لیکن اس سے بچے نہیں ہوتے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے اسے اس سے شادی کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر دوبارہ آپ سے پوچھنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے روکا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھنے آیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ ناظرین، اس بات پر کمنٹ سیکشن میں ماشاء اللہ، سبحان اللہ لکھنا تو بنتا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس صحابی کو اس عورت کا علم بیان طور پر ہوا ہوگا کہ اسے یا تو حیض نہیں آتا تھا یا جس شوہر کے پاس تھی وہاں اسے بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو اور شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی۔ عورت کا اندازہ اس کی ماں یا اس کی ماں کی ماں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، اور یہ چیز جانوروں میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کنواری لڑکی کیونکہ بیوہ کے مقابلے میں زیادہ بچے جنتی ہے، تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بانجھ عورت سے نکاح کرنا متعلقاً ہی ممنوع ہے، اس لیے کہ بسا اوقات صرف تولد و تناسل کے لیے ہی نہیں بلکہ کچھ دوسرے مقاصد کے پیش نظر بھی نکاح کیا جاتا ہے، چنانچہ ایسی صورت میں نکاح کرنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ بھی ہے۔ کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے میں صرف مذکورہ بالا فوائد ہی نہیں بلکہ دیگر کئی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جن کی جانب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں الفاظ رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، کنواریوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیریں دہن، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور تھوڑی چیز پر خوب راضی رہنے والی ہوتی ہیں۔
بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کا لاب دہن زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں اوپر کرنے کے بعد نیچے کر لیں۔ جب عورت نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو وہ بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں تو اس کی مجھ سے شادی کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کچھ ہے؟ اور صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس دیکھو، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ وہ صحابی گئے اور واپس آ کر کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گئے اور واپس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ چادر ہے، اس میں سے نصف اسے دے دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اس کا تم کیا کرو گے؟ اگر تم اسے باندھ لو تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر بیٹھ گیا اور جب زیادہ دیر بیٹھا رہا تو اٹھ کر چل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تجھے کتنا قرآن آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فلاں فلاں سورت آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جاؤ، میں نے تمہیں جو قرآن کریم حفظ ہے اس کے بدلے میں اسے تمہیں سونپ دیا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الوہاب ضرور ٹائپ کریں، اس کا مطلب ہے نعمتیں دینے والا۔